السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 11 سکون، ہمارے سبق کا نام ہے سکون یعنی جزم۔ ٹھیک ہے، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، سکون کو جزم بھی کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت یعنی یہ چھوٹی سی دال کی جو علامت ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس بھی حرف کے اوپر یہ جزم آئے گی، دال طرح کی علامت آئے گی، اس کو ہم اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزم والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف کون سا ہوتا ہے؟ حرکت والا، یعنی زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر زیریاں پیش ہو وہ حرف متحرک ہوتا ہے۔ ٹھیک، پھر حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ الف کے اوپر یا جب بھی جزم آئے، تو الف میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی حرکت آئے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے نا۔ تو حمزہ ساکنہ کب بنے گا؟ جب اس کے اوپر جزم آئے گی، سکون آئے گی، تو وہ ساکن ہو جائے گا نا، تو اس کا نام ہوا حمزہ ساکنہ، مطلب ساکن سے بنا۔ اور جو ہے حمزہ ہے اس کے اوپر بھی جزم آئے وہ بھی حمزہ ساکن ہے، تو یہ دونوں حمزہ ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے الف کی صورت میں ہو چاہے حمزہ کی صورت میں ہو، تو ان پر جب بھی ایسے یہ لکھے ہوئے آئیں گے ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ ہے قطب جد۔ ان حروف کو ملا کر لکھ دیا گیا تو یہ دیکھیں قاف، طا، با، جیم، دال ایک مجموعہ کی شکل میں لکھ دیا گیا تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ قطب جد، بھولے نہیں۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے وائبریشن ہوتی ہے نا ورڈ میں، آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، لائک وائبریشن سی ہو، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ لائک جیسے ایک بال ہے، اگر ہم اس کو دیوار پر ماریں گے پیچھے کھڑے ہو کر تو اچھل کر بیک ہمارے پاس ہی آئے گی، تو اسی طرح سے آواز بھی لوٹتی ہوئی نکلے، ہمارے پاس ہی واپس آئے، تو اس طریقے سے یہ قلقلہ والے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو اس لیسن نمبر 11 میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ جزم کسے کہتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی دال کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرکت والے حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حرکت والا حرف مطلب متحرک حرف، مطلب زبر زیر پیش والا حرف۔ میں آپ کو بالکل باریک سے باریک کھول کر بتا رہی ہوں آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو پریشانی نہیں ہو کہ متحرک حرف کون سا ہوتا ہے یا حرکت والا حرف کون سا ہوتا ہے۔ حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش، ایک ہے تو حرکت ہے، اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ تو جو حرکات جس لفظ پر ہوگی وہ والا ورڈ جو حرف ہے وہ متحرک حرف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ ہم نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ اور حروف قلقلہ جو ہیں وہ 5 ہیں، یاد رکھنا ہے آپ نے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کا مجموعہ یاد کر لیں، قطب جد۔ اور قلقلہ کے میننگ اس لیے بتائے گئے ہیں کہ ہمیں اس کو یاد رکھنے میں آسانی ہو کہ اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں، آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے قلقلہ میں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ تو اس کے بعد لکھا ہے حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی اس کا مطلب ہے قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ تو
یہ ہے حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے، ات، تا ساکن ہے، تا پر جزم ہے تو یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم آئے چھوٹی سی دال، اس کو وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ تا زبر ات، ات، اب اس میں ہم نے ات کر کے آواز نہیں نکلے گی، بالکل ات، تا میں آواز لوٹتی ہوئی نہیں نکلے گی۔ حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ اب یہ جو تو ہے، جو ریڈ کلر سے ورڈز لکھے گئے ہیں نا، یہ حروف قلقلہ کے ہیں۔ قاف تو با جیم دال ہم نے پڑھا۔ حروف قلقلہ میں ہم نے خوب قلقلہ کرنا ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی نکلے، کہتے لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ حمزہ تو زبر اط، اط، تو جو ہے وہ واپس لوٹتی ہوئی آواز نکلے گی، اط۔ اس کو ہم نے پڑھا آیت، آواز بالکل بھی دوبارہ نہیں نکلے گی لوٹتی ہوئی، لیکن جو قلقلہ جن میں ہم کریں گے اط، اط، ٹھیک ہے، پر بھی پڑھیں گے۔ حمزہ تو زبر اط، حمزہ تو زیر اط، حمزہ تو پیش اط۔ قلقلہ صرف انہی حروف میں کریں گے جن میں قلقلہ ہوگا، یہ 5 حروف میں، باقی کسی میں نہیں کریں گے۔ اط، اط، اط۔ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، یہ زا ہے، اس میں صرف سیٹی کی آواز نکلے گی، قلقلہ نہیں کریں گے۔ از، از، از۔ حمزہ زال زبر ار، حمزہ زال زیر ار، حمزہ زال پیش ار، 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 اور۔ زا اور زال میں فرق کیسے کرنا ہے؟ اس میں سیٹی کی آواز اور اس میں زبان کو اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ٹچ کرنا ہے، پھر پڑھنا ہے ار، 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 اور۔ حمزہ زوا زبر ار، حمزہ زوا زیر ار، حمزہ زوا پیش اور، ار، ار، اور۔ بار بار کافی لیسنز میں وہ حروف ساتھ لکھے گئے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، لائک زا کی، زال کی، زوا کی، تو ان میں صرف آوازوں سے ہی، ان کی ادائیگی سے ہی فرق واضح ہوگا، ادروائز تو سیم لفظ بن جائیں گے ان کی۔ اگر ہم نے فرق نہیں کیا نا تو آوازیں ایک جیسے نکلیں گی۔ آل، اس کو ہم نے اگر زال کو اور دعا کو مخرج ان کا نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے تو فرق تبھی ہوگا جب ہم زال کو باریک اور دعا کو پر پڑھیں گے۔ آل، ایل، اول۔ حمزہ دود زبر عد، حمزہ دود زیر اد، حمزہ دود پیش اود، اد، اد، اود، پر کر دیں گے۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، 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 اس۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، 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 اس۔ سیٹی کی آواز نکلی ہے سین میں۔ حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس میں بھی سیٹی کی آواز، لیکن اس کو پر کر دیں گے۔ اس، اس، اس۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر ایک، حمزہ کاف پیش اک، اک، ایک، اک۔ تو یہ پورے پیج میں